سوال ہے، سوال ہے، سوال کر کے چاب علم کی کہا گیا اسے، کہا گیا سوال کر، کہا گیا سوال کر، سوال آدھا علم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مختلف ملکوں سے، مختلف شہروں سے اور بعض اوقات گاؤں دیہات سے لوگ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے اور آپ سے دین سیکھتے، سوالات کرتے۔ آج بھی ہم اپنے پروگرام میں ایک دیہات کے رہنے والے شخص جنہیں اعرابی کہا جاتا ہے، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، انہوں نے کچھ سوالات کیے، پھر نبی پاک علیہ السلام نے ان کے جوابات ارشاد فرمائے۔ وہ سوالات کیا تھے اور ان کے جوابات کیا ہیں، آج کے پروگرام میں ہم انشاءاللہ انہیں شامل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃً، او کما قال علیہ السلام، فرمایا قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ آدمی ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اس حدیث پاک کے تحت جو ترمذی شریف میں ہے، درود پاک کی فضیلت کے متعلق حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، قیامت میں سب سے آرام میں وہ ہوگا جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگا، جسے نبی پاک علیہ السلام کی ہمراہی نصیب ہوگی، وہ قیامت کے دن چین میں ہوگا، آرام میں ہوگا، سکون میں ہوگا۔ اور ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا ساتھ، حضور کی ہمراہی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی معیت پانے کا بہترین ذریعہ درود پاک پڑھنا ہے، اور وہ بھی کثرت سے درود پاک پڑھنا۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا درود شریف بہترین نیکی ہے کہ تمام نیکیوں سے جنت ملتی ہے، اور اس سے بزم جنت کے دولہا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ملتے ہیں۔ یعنی نیکیوں سے جنت ملتی ہے اور درود پاک سے جنت والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ملتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا عتبہ بن عبد سلمی رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں ایک اعرابی آیا، دیہات کا رہنے والا شخص آیا، اور اس نے آ کے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، وہ حوض کیسا ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بتاتے ہیں؟ چونکہ صحابہ کرام علیہم رضوان نبی پاک علیہ السلام سے حوض کوثر کے متعلق سنتے رہتے تھے، اس کی عظمت، اس کی رفعت، اور اس پر صحابہ کرام علیہم رضوان کا حضور علیہ السلام کی امت کا حاضر ہونا صحابہ کرام علیہم رضوان سنتے رہتے تھے۔ اس لیے انہوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، وہ حوض کیسا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بعض روایات میں مختلف علاقوں کا ذکر فرمایا۔ اس روایت میں بھی نبی پاک علیہ السلام نے دو علاقوں کا ذکر فرمایا، ایک بیضاء کا اور ایک بصرہ کا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ مبارک انداز ہے، بارہا ایسا ہوتا کسی بات کو سمجھانے کے لیے
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسی ایسی چیز کی مثال ارشاد فرماتے، کسی ایسی بات کا ذکر فرماتے جو کہ لوگوں نے دیکھی ہوتی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام کے اصحاب وہاں سے گزرے ہوتے تھے، چونکہ یہاں بھی لمبائی چوڑائی وسعت بیان کرنا مقصود تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دو علاقوں کا ذکر فرمایا کہ جیسے بیضاء سے بصرہ تک کا فاصلہ ہے، ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ان کا درمیانی فاصلہ ہے، ارشاد فرمایا اتنا ہی بڑا اللہ کریم مجھے حوض کوثر عطا فرمائے گا۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے ایک لفظ استعمال فرمایا ایک تو ابتدائی جو کیفیت بیان فرمائی وہ یہ ہے، اور پھر فرمایا کہ اللہ کریم اس میں میرے لیے ایک قراع بڑھا دے گا۔ پھر فرمایا کہ کوئی انسان نہیں جانتا کہ اس کے کنارے کہاں ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی اس کو اتنا وسیع کر دے گا، اتنی وسعت عطا فرما دے گا۔ فرمایا کوئی آدمی اس کے کنارے نہیں جانتا۔ سمجھانے کے لیے دو علاقوں کا ذکر فرما دیا۔ جب نبی پاک علیہ السلام نے یہ فرمایا نا تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، آپ نے تکبیر بلند کی، اللہ اکبر کہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے وسعت جب سنی کہ اللہ کریم اتنا وسیع فرما دے گا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حوض کوثر پر میرے پاس وہ فقراء جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، ارشاد فرمایا وہ آئیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ کریم مجھے وہ جو ایک قراع کا لفظ استعمال فرمایا تھا کہ اللہ کریم اتنی وسعت ہے، پھر اس میں ایک قراع کا اضافہ فرما دے گا، ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی مجھے اس قراع تک پہنچا دے گا اور میں اس سے پیوں گا، حوض کوثر سے سیراب ہوں گا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے قربان جائیے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کریم نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میرے امتیوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ کتنے امتی؟ فرمایا من امتی 70,000 بغیر حساب، فرمایا 70,000 امتیوں کو اللہ کریم بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور صرف 70,000 نہیں، مزید بھی ذکر فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے تو یہ فرمایا کہ 70,000 وہ ہیں جو بغیر حساب کتاب کے داخل جنت ہوں گے۔ پھر فرمایا اللہ کریم کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ثم، پھر 70,000 تو بغیر حساب و کتاب جنت میں جائیں گے، اور یہ جو 70,000 ہیں ان میں سے ہر 1,000، فرمایا ثم یشفع کل 1000 ل70,000 او کما قال علیہ السلام، فرمایا پھر ہر 1,000 ان میں سے ہر 1,000 70,000 کی شفاعت کریں گے۔ اللہ اکبر، 70,000 وہ ہیں جو بغیر حساب داخل جنت ہوں گے، اور فرمایا ان میں سے ہر 1,000 ایسا ہوگا جو 70,000 کی شفاعت کر کے انہیں داخل جنت کروائے گا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہ فرمایا اتنے ہزار یہ ان کی شفاعت سے جنت میں جائیں گے۔ پھر فرمایا ان جنتیوں میں اللہ کریم، اب یہاں نبی پاک علیہ السلام نے ایک لفظ استعمال فرمایا جس کا اگر لفظی اعتبار سے ترجمہ دیکھیں تو یہ چلو ہوتا ہے نا، ایسے بھر کے کسی چیز کو ڈالنا، جیسے عام طور پر گندم وغیرہ یا جو اناج وغیرہ ہوتے ہیں ان کو اس طرح بھر کے دے دیا جاتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی، یہاں جو لفظ ہے اس کا معنی یہ ہے لپ، چلو جسے کہا جاتا ہے۔ فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالی اس میں 3 چلو جو ہیں 3 لپ اضافہ فرمائے گا، یعنی مزید لوگ جو ہے اللہ کریم داخل جنت فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا نا تو آپ نے پھر تکبیر بلند کی، پھر اللہ اکبر کہا، اور پھر فرمایا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ بے شک اللہ کریم پہلے 70 کی شفاعت ان کے آباء و اجداد اور خاندان والوں کے حق میں قبول فرمائے گا، اور فرمایا میں امید کرتا ہوں کہ اللہ کریم مجھے وہ جو 70,000 کے بعد پھر ہر 1,000 70,000 کی شفاعت کریں گے، یہ لوگ جنت میں چلے جائیں گے، فرماتے ہیں کہ میں امید کرتا ہوں
کہ اللہ کریم وہ جو آخر میں 3 لب کے ذریعے جنتیوں میں اضافہ فرمائے گا، فرماتے ہیں کاش اللہ کریم ان میں سے کسی ایک میں مجھے بھی داخل فرما دے۔ یعنی وہ جو اپنے فضل سے اللہ کریم جنہیں داخل جنت فرمائے گا، ویسے تو سارے ہی اللہ کے فضل سے جائیں گے، لیکن آپ فرماتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک مجھے ان آخر والی جو 3 چلو ہیں، فرمایا ان میں سے کسی ایک میں اللہ کریم مجھے کر دے۔ جب یہ ساری بات ہوئی نا تو وہ جو دیہاتی تھا، جو عرابی تھا، اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فیہا فاکہۃ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس میں پھل بھی ہیں؟ پہلے حوض کے بارے میں سوال کیا اور پھر اب سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس میں پھل بھی ہیں؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہاں، نعم، اور پھر ساتھ میں ارشاد فرمایا وَفِيهَا شَجَرَةٌ تُدْعَى طُوبَى، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھل بھی ہیں اور اس میں ایک درخت بھی ہے، ارشاد فرمایا جسے طوبہ کہا جاتا ہے، طوبہ اس کا نام ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہِیَ تُطَابِقُ الْفِرْدَوْسِ، ارشاد فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک تو اسے طوبہ کہا جاتا ہے، وہ فردوس کو ڈھانپے ہوئے ہے، فردوس جنت کا نام ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس درخت کی وسعت کو بیان فرمایا حضور نے۔ اس عرابی نے پوچھا، وہ جو دیہات کا رہنے والا بندہ تھا، ایو شجر ارضنا تشبہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہماری زمین کے کس درخت کی طرح ہے؟ وہ جو درخت آپ ارشاد فرما رہے ہیں یا رسول اللہ ہماری زمین پر کون سا ایسا درخت ہے کہ جو اس کی طرح ہے، اس کے مشابہ ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، فرمایا لیس تشبہ شیئا من شجر ارضک، ارشاد فرمایا وہ تمہاری زمین میں کسی درخت کی طرح نہیں ہے۔ یہاں جتنے درخت ہوتے ہیں ارشاد فرمایا ان میں سے کسی ایک کی طرح نہیں ہے۔ لیکن پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور بات ارشاد فرمائی یہاں کی زمین کی طرح تو نہیں ہے، مگر کیا تم کبھی ملک شام گئے ہو؟ حضور نے اس سے ارشاد فرمایا۔ تو وہ جو دیہاتی تھا، جو عرابی تھا، اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں ملک شام نہیں گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهَا تُشْبِهُ شَجَرَةً بِالشام، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ملک شام میں ایک درخت ہوتا ہے، یہ درخت اس کی طرح ہے، اور فرمایا تُدْعَى الْجَوْزَةُ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے جوزہ کہا جاتا ہے اس درخت کو، اور جوزہ عربی میں کہتے ہیں اخروٹ کو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ اخروٹ کے درخت کی طرح ہے جو ملک شام کے اندر ہوتا ہے۔ فرمایا تنبت علی ساق واحد، اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا نہیں کہ وہ بہت ساری شاخوں والا ہوتا ہے، بلکہ جو اس کی ساق ہے، جو تنا ہوتا ہے، ارشاد فرمایا وہ ایک ہی ہوتا ہے، ایک ہی تنے پر وہ درخت قائم ہوتا ہے۔ اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثم ينتشر اعلاها، ارشاد فرمایا ایک تو وہ ملک شام کا درخت ہے، دوسرا ارشاد فرمایا وہاں جسے جوزہ اخروٹ کا درخت کہا جاتا ہے، اس ایک ہی تنے پر اگتا ہے، اور پھر ایک تنے پر اگنے کے بعد پھر اس کی شاخیں پھیلتی ہیں۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا نا تو اب شوق بڑھا ان صحابی رسول کا، وہ جو عربی تھے۔ اچھا یہاں جو درخت ہے طوبہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور روایت میں یہ طوبہ جو درخت ہے اس کی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وسعت کو بیان فرمایا کہ یہ کتنا وسیع اور کتنا بڑا ہے۔ فرمایا کہ وہ ایک درخت ہے اور اتنا بڑا ہے، کتنا بڑا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 100 سال کی مسافت، کوئی چلنے والا 100 سال تک چلے، ارشاد فرمایا کہ وہ درخت ختم نہیں ہوگا۔ اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو اہل جنت کے جو لباس ہیں، جو کپڑے ہیں، ثیاب اہل الجنت تخرج من اکمامہا، ارشاد فرمایا جنتیوں کا لباس اس سے نکلے گا۔ تو یوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس درخت کی وسعت کو دوسری حدیث پاک میں بھی بیان فرمایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ ساری باتیں ذکر کی نا تو وہ جو عربی تھا، جو دیہات کا رہنے والا بندہ تھا، اس نے نبی پاک علیہ السلام سے ایک اور سوال کیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں درخت بھی ہوں گے
اور نبی پاک علیہ السلام نے اس کے پھلوں کا بھی ذکر فرمایا اور درخت کیسا ہوگا یہ بھی ذکر کیا۔ اب انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما عظم اصلیہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جڑ کتنی لمبی ہوگی؟ درخت اتنا بڑا ہوگا، اتنی وسعت والا ہے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جڑ کتنی بڑی ہوگی؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہارے پالتو اونٹوں میں سے 4 سال کا اونٹ، یعنی جس کی عمر 4 سال ہو، فرمایا وہ چلنا شروع کرے، وہ درخت اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک بڑھاپے کی وجہ سے اس کے سینے کی ہڈیاں نہ ٹوٹ جائیں۔ یعنی وہ جو 4 سال کا اونٹ ہے چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے، اس کی عمر بڑھتی رہے بڑھتی رہے، ارشاد فرمایا کتنا بڑھے، یہاں تک کہ بڑھاپے کی وجہ سے وہ مرنے کے قریب ہو جائے، ارشاد فرمایا پھر بھی وہ درخت ختم نہیں ہوگا۔ اتنی وسعت، اور اونٹ کا چلنا نبی پاک علیہ السلام نے ذکر فرمایا، یعنی اس کی جڑ جو ہے وہ اتنی بڑی ہوگی، اتنی وسعت ہوگی اس کی۔ نبی پاک علیہ السلام نے، چونکہ صحابہ کرام علیہ مردوان اور اس زمانے میں لوگ اونٹوں پر سفر ہوتا تھا اور وہ اس سفر کو جانتے بھی تھے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مثال دینے میں اس چیز کا ذکر فرمایا جو ان کے لیے سمجھنے میں آسان تھی۔ تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک انداز ہے کہ آپ یوں ان چیزوں کو مثال کے طور پر پیش فرمایا کرتے تھے جو لوگوں کی دیکھی بھالی ہوا کرتی تھی، تاکہ بات کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب یہ فرمایا نا، تو اب اس عرابی نے، اس دیہات کے رہنے والے بندے نے ایک اور سوال کیا۔ اس نے پوچھا فیہا عنب، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس میں انگور ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ تو اب اس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انگور تو ہوں گے، وہ جو انگوروں کا ایک گچھا ہوتا ہے، خوشہ، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کتنا لمبا ہوگا؟ عام طور پر ہم دنیا میں دیکھتے ہیں انگور کا ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا، چھوٹا سا، یعنی ایسا نہیں کہ انگور کا ایک گچھا بہت بڑا ہو۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو انگوروں کا گچھا ہوگا، ایک خوشہ ہوگا، وہ کتنا لمبا ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے کوے کا ذکر فرمایا جس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے غراب ابقع، یہ مردار کھانے والا سیاہ اور سفید 2 کلر کا کوا ہوتا ہے۔ تو ویسے کوے کی مختلف اقسام ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے غراب ابقع، اس کی عمر بڑی لمبی ہوتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ جو غراب ابقع ہے نا، ارشاد فرمایا اس کا مسلسل 1 مہینے تک یوں اڑنے کا فاصلہ، یعنی وہ کوا جو ہے اس کی رفتار بھی تیز ہوتی ہے۔ ارشاد فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے، ایک تو ویسے اس کی رفتار تیز ہوتی ہے، فرمایا وہ 1 مہینے تک اڑتا رہے، کیسے؟ فرمایا نہ تو گرے اور نہ رکے، نہ ہی سستی کرے۔ ارشاد فرمایا یہ جو کوا غراب ابقع 1 مہینے میں جتنا فاصلہ طے کرے گا، ارشاد فرمایا اتنا بڑا انگوروں کا ایک گچھا ہوگا وہاں۔ اب جب نبی پاک علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا نا، تو اس عربی نے پوچھا وہ جب گچھا اتنا بڑا ہوگا کہ غراب ابقع 1 مہینے تک چلتا رہے، اڑتا رہے، اور یوں اڑے، نہ گرے نہ روکے نہ سستی کرے نہ آہستہ ہو، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اور سوال کیا، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو گچھا اتنا بڑا ہوگا تو جنت کا ایک انگور کتنا بڑا ہوگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ جب گچھا اتنا بڑا ہے تو انگور بھی ظاہر سی بات ہے ویسے ہی بڑے ہوں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حل ذبح ابوک تیسا من غنمہ عظیما، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تمہارے والد نے کبھی اپنے ریوڑ میں سے، بکریوں کا ریوڑ، عام طور پر بکریوں کا ریوڑ ہوتا تھا، بھیڑ بکریاں لوگ پالا کرتے تھے، جانور جو ہے وہ پالا کرتے تھے لوگ، تو ان کے ریوڑ ہوتے تھے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تمہارے والد نے کبھی اپنے ریوڑ میں سے کوئی بڑا بکرا اپنے ریوڑ میں سے ذبح کیا؟ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ، ایسا ہوا ہے کہ موٹا تازہ بکرا جو ہے وہ والد صاحب نے ذبح کیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا پھر اس کی کھال اتار کر
تمہاری والدہ کو دی ہو اور کہا ہو کہ اس کی صفائی کر کے اس کو رنگ لو، جو اس کی کھال ہے دباغت وغیرہ کر کے، جو ایک پورا پروسیس ہوتا ہے اس کا، پھر اسے پھاڑ کر اس کا بڑا سا ڈول بناؤ۔ عام طور پر کنویں سے پانی نکالنے کے لیے جانوروں کی کھال کا ڈول بنایا جاتا تھا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تمہارے والد نے کہا ہو کہ اس کو پھاڑ کے اس کا بڑا سا ڈول بناؤ جس کے ذریعے ہم اپنے جانوروں کو اپنی مرضی کے مطابق سیراب کر سکیں۔ وہ کنویں سے پانی نکالا بڑا سا، ظاہر سی بات ہے وہ بڑا بکرا تھا، اس کی بڑی سی کھال ہوگی، بڑا سا اس کا ڈول بنے گا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کبھی ایسا ہوا کہ اس طرح کا سارا پروسیس ہوا ہو، تم نے دیکھا ہو؟ تو انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہوا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتنا ہی انگور کا ایک دانہ ہوگا وہاں۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ ارشاد فرمایا نا، تو وہ عربی، وہ دیہات کے جو رہنے والے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم وہ تو ایک دانہ مجھے اور میرے سارے گھر والوں کے لیے کافی ہوگا۔ جب اتنا بڑا ہوگا تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم وہ وہاں کے انگور کا ایک دانہ ہی میرے لیے اور میرے سارے گھر والوں کے لیے کفایت کرے گا، کافی ہو جائے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صرف تیرا گھر نہیں، تو اور تیرے گھر والے نہیں، وعامت عشیرتی کا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرے گھر والے بھی اور تیرا جو خاندان ہے، جو تیرے رشتہ دار ہیں، ارشاد فرمایا ان کے لیے بھی کافی ہوگا وہ ایک انگور کا دانہ۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے پیارے انداز میں، کس طرح مثالوں کے ذریعے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی، حوض کوثر کی جو نعمتیں ہیں انہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ یہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک انداز ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے انداز گفتگو پر غور کیا کریں، جو بول رہے ہیں، جو لوگوں سے کلام کر رہے ہیں، اور بالخصوص جب کبھی کوئی دینی مسئلہ سمجھانے کی ضرورت پیش آئے، کسی بندے کو بتانے کی، تو حتی الامکان انداز یہ ہونا چاہیے، ایسا انداز، ایسی مثال، ایسی چیز کے ذریعے بات کو سمجھائی جائے کہ جو سامنے والے کے لیے سمجھنا آسان ہو، اور کما حق ہو وہ اس کی گہرائی تک، اس کی اصل تک اور اس کی جڑ تک پہنچ جائے کہ بات کہی کیا جا رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو جنت کی نعمتوں کا ذکر فرمایا، اللہ کریم کی پاک بارگاہ میں رضا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حوض کوثر سے بھی سیراب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی جنت کی یہ نعمتیں ہمیں بھی، ہماری آل اولاد کو بھی اللہ کریم نصیب فرمائے۔ ایسے ہی ایک بار ایک اور اعرابی دیہات کے رہنے والے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیے کیا عمرہ کرنا واجب ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمرہ کرنا واجب نہیں ہے، لیکن اگر تو کرے تو اس میں تیرے لیے بھلائی ہے، تیرے لیے خیر ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عمرہ کے بارے میں خیر اور بھلائی اور نیکی کا ارشاد فرمایا اور اس کے واجب ہونے کی نفی کی۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان، اعرابی دیہات کے رہنے والے لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے مختلف سوالات کیا کرتے تھے، جس کے اندر ہمارے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حوض کوثر سے بھی سیراب فرمائے، اللہ کریم جنت کی نعمتیں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قرب میں ہمیں نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سوال ہے سوال کر کے چاب علم کی کہا گیا اسے، کہا گیا سوال کر، کہا گیا سوال کر، سوال آدھا علم ہے